اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتی ہوں. اچھا، ہم نے جو ہے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ عرب میں جو ہے کس طریقے سے مختلف ادیان جو ہیں وہ داخل ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہاں تک کسی کو کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ یہود قبائل جب وہاں سے اپنے علاقوں سے جب ان کو مار کے بھگایا گیا، جو حملے ان کے اوپر ہوئے تھے وقت نصر اور ٹائٹس وغیرہ کے، تو وہاں سے جب وہ نکلے ہیں اور کچھ قبائل جو ہے وہ مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ عیسائیت بھی جو ہے نا، یہ بھی آپ جان لیں کہ عرب میں جو ہے نا عیسائیت جو مذہب ہے وہ کس طریقے سے تھوڑا بہت اس کی آمد ہوئی تھی. وہ حبشہ اور روم کے جو فاتحین تھے نا، حبشہ کے لوگ بھی آپ کو پتہ ہے عیسائی تھے، نجاشی کا تو سب کو پتہ ہی ہے نا، اور رومی بھی عیسائی تھے. تو ان کے فاتحین جب کبھی شام یمن کے علاقوں میں داخل ہوتے تھے نا، جو کہ اس وقت جزیرہ عرب بھی تھا، تو مکہ مدینہ تک تو نہیں پہنچے تھے لیکن بارڈرز پر ہی رہے تھے، تو وہاں پر بھی جو ہے نا وہ عیسائیت پھیلی تھی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ جو مختلف دین ہے وہ آگے تھے یہاں پر عرب کی سرزمین پر. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد اب میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر آپ کو تھوڑا سا نا وہ یاد ہو، جو یہ دیکھیں تھوڑا سا بس ایسے ریوائز کرا رہی ہوں کہ دیکھیں یہ جزیرہ نما عرب، جس کے نیچے والے حصے پہ آپ کو یمن نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اوپر چلے جائیں تو اوپر کا جو یہ علاقہ ہے نا، یہ جہاں پہ آپ کو اردن وغیرہ لکھا نظر آ رہا ہے، یہ شام کا علاقہ ہوتا تھا. ٹھہر میں آپ کو دوسرے اس میں دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ سعودی عربیہ، نیچے کی طرف یمن، اوپر کی طرف آپ دیکھ لیں یہ سارا جو علاقہ ہے نا، سیریا، جارڈن، لیبنان، اور یہاں پہ جہاں پہ اسرائیل وغیرہ لکھا، جو کہ ابھی ظاہر اسرائیل ہو گیا، پہلے فلسطین تھا، یہ سارا شام کا علاقہ تھا. اس کو آپ نا تھوڑا سا اگر ذہن میں رکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اچھا، نیچے یمن جو ہے نا، اس کا ایک حاکم تھا جس کا اس کو تجارت سیاحت وغیرہ کا اس کو بہت زیادہ شوق تھا. اس کا نام تھا اسد طبان ابو کرب تابا علیکم. طبان کے نام سے ہی زیادہ پہچانا جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے، اچھا تو یہ جو طبان تھا، اس نے کیا کیا کہ یہ شام گیا تجارت کی غرض سے، اور شام جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کہ بڑا اہم ایک تجارتی مرکز تھا. ٹھیک ہے نا، تو تجارت کے لیے وہ شام گیا، اور جاتے ہوئے وہ مکے سے گزرا تھا نا. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے مکہ کو جو ہے وہ ایک مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے ہمیشہ سے. تو مکہ سے وہ گزر کے گیا، اور جاتے ہوئے جو ہے نا وہ یثرب کا، جب مکہ سے گزرا، مدینہ سے گزرا، مدینہ کو اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ یثرب کہتے تھے. ٹھیک ہے نا، اور اس میں ابھی بھی یاد رکھیں کہ تاجر جو ہے نا سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے، جو کہ گرم علاقہ تھا، یہ نیچے والا جو ہے نا. ٹھیک ہے، یہ گرم علاقہ تھا، سردیوں میں لوگ یہاں جاتے تھے تجارت کے لیے، اور گرمیوں میں ادھر چلے جاتے تھے، اوپر شام وغیرہ کے علاقے جو ہیں وہ سرد علاقے ہوتے تھے. اچھا، تو یہ مکہ مدینہ سے گزرتا ہوا وہاں پہ گیا، اور اس نے یہ کیا کہ یثرب میں نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، بعد میں اس کو پتا چلا کہ اس کے بیٹے کا کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا وغیرہ ہوا ہے، اور انہوں نے جو ہے نا اس کے بیٹے کو مار دیا ہے. تو وہ بدلہ لینے کے لیے وہاں آتا ہے یثرب دوبارہ، یعنی مدینہ میں. ٹھیک ہے، وہاں پہ آیا، اس نے لوگوں سے لڑائی وغیرہ کی، بدلہ لیا، اور وہاں پہ اس کی پھر 2 یہود عالموں سے ملاقات. یہ سارا واقعہ میں آپ کو کیوں سنا رہی ہوں، ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سیرہ کے لیکچر پڑھنے سے آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ قرآن مجید کی اکثر جگہوں کی جو تفسیر ہے نا صورتوں کی، وہ بھی آپ کو سمجھ آئے گی. اچھا، تو یہ جو ہے نا اس نے وہاں سے لوگوں سے بدلہ وغیرہ لیا. وہاں پہ 2 اس کو یہودی عالم مل گئے. میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ مدینہ میں یہود جو ہے نا وہ آ کے آباد ہوئے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو آخری نبی ہے وہ یہیں پر مبعوث کیے جائیں گے. تو کچھ قبائل یہاں آ گئے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر وغیرہ، یہ سارے یہود قبائل تھے. اچھا، تو اس نے جب ان سے اس کی ملاقات ہوئی نا یہود عالموں سے، تو اس نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ پورے یثرب کو ختم کر دوں، لیکن نہیں میرے لیے پاسبل ہو رہا. تو
ان دو جو یہود عالم تھے انہوں نے اس کو کہا کہ یہ تمہارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ تو مہجر النبی ہے. مہجر کہتے ہیں وہ جگہ جہاں ہجرت کر کے جایا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو نبی کے آنے کی جگہ ہے, یہاں پہ تو آخری نبی نے ہجرت کر کے آنا ہے, تو تم اس کو تباہ نہیں کر سکتے, نقصان نہیں دے سکتے, تم واپس چلے جاؤ. تو وہ خیر کافی امپریس ہوا, واپس جانے لگا یمن, لیکن جاتے ہوئے جو ہے نا ان دونوں علماء کو یہ ساتھ لے گیا, اور ان کی اثر کی وجہ سے یہ خود بھی یہودی بن گیا, اور یہ جو یمن کا سارا علاقہ تھا نا اس میں بھی یہودیت پھیل گئی. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ مدینہ کے علاوہ یمن میں بھی بہت سے لوگ یہودی ہو گئے تھے. راستے میں بلکہ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جاتے ہوئے جب مکے سے گزرا نا تو وہاں بھی اس نے تھوڑا لڑائی جھگڑا اس کا ہوا, کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ زمزم کا کوئی کنواں یہاں پہ جو ہے پانی کا وہ دبا ہوا ہے, کیونکہ وہاں سے تھا نا یمن سے, اور آپ کو میں نے بتایا تھا قبیلہ جرہم بھی یمن سے ہی آئے تھے جو کافی عرصہ آ کے یہاں پہ رہے تھے 2000, پھر واپس چلے گئے تھے, اور جاتے ہوئے قبیلہ جرہم نے یہ حرکت کی تھی کہ کنواں بند کر دیا تھا. تو اس کو پتا تھا, اس نے وہ روایات سنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اس نے کوشش کی وہاں پہ, لیکن وہ جو دو علماء تھے انہوں نے اس بات پر بھی اس کو منع کر دیا. ٹھیک ہے. اس کو کہا کہ بس تم کعبہ کا طواف کرو اور واپس چلے جاؤ یمن. خیر اس نے وہی کیا, اور تو بان جو ہے وہ واپس آ گیا. تو اس طریقے سے جو اس کا ایریا تھا یمن, یہاں پہ اس کی وجہ سے, کیونکہ میں نے بتایا نا یہ مطلب حکمران تھا نا, حاکم تھا یہاں کا, تو پھر یہاں پہ یہودیت کافی پھیل گئی. اچھا تھوڑا شارٹ کٹ, اس کو تھوڑا شارٹ کر دیتی ہوں کہ جب یہ فوت ہوا نا تو اس کا بیٹا تھا ذو نواس, نون واو الف اور سین. تو ذو نواس جب حکمران بنا, وہ بھی بڑا طاقتور رولر تھا باپ کی طرح, تو اس نے کہا کہ سب لوگ جو ہے وہ یہودیت پر کیوں نہیں ہے. تو اس نے یہ کیا کہ نجران کا علاقہ تھا, یہ دیکھیے نیچے یمن کے ساتھ ہی نا اس کا نجران کا علاقہ, وہاں پہ جو ہے نا اس نے حملہ کیا, اور نجران میں اس وقت عیسائیت تھی, تو اس نے ان کو کہا کہ تم سارے یہود بن جاؤ, اور ان لوگوں نے انکار کیا. تو اس نے ان سارے عیسائیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ اس نے خندقیں کھدوائی بڑی بڑی خندقیں, ان میں آگ جلوائی, اور بہت سے جو لوگ تھے نا وہ عیسائی, ان کو سزا کے طور پر آگ میں ڈال دیا. یہ سورۃ البروج کی جو تفسیر ہے نا اس میں یہ آپ نے پڑھا ہوگا, قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. ٹھیک ہے. اس میں آگے جا کے پھر یہ بھی آتا ہے وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید, یعنی اصحاب الاخدود خندقوں والے کہا جاتا ہے کہ اس میں اس نے ان کو پھینکا تھا, بہت زیادہ تقریباً 15-20 ہزار کے قریب تعداد بتائی جاتی ہے, اور صرف اس وجہ سے وہ سزا دیے گئے تھے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے. اس کے علاوہ تو بیچاروں کا کوئی قصور نہیں تھا اس وقت کے, تو وہ اپنے اس وقت کے اس دور کے اہل ایمان ہی تھے نصارہ جو ہے. ٹھیک ہے. لیکن آزمائش ہوئی, ایمان کے راستے میں آزمائش ہوتی ہے, بس ثابت قدم رہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب ہم سورہ البروج پڑھتے ہیں نا تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ واقعہ کب ہوا تھا, کہاں ہوا تھا, کس نے یہ کیا تھا. ٹھیک ہے. اس لیے تھوڑا سا میں نے کہا آپ کو یہ بتا دوں. اچھا تو کمنگ بیک کہ یہ جو جب اس نے ذو نواس نے جو ہے حملہ کیا نا, تو پھر نتیجتاً حبشہ جو ہے نا, یہ یمن کے لیفٹ سائڈ پہ یہاں پہ نیچے ایتھوپیا وغیرہ ہوتا ہے جہاں پہ حبشہ کا علاقہ تھا, یہاں پہ عیسائی تھے. حبشہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا, نجاشی کے نام سے سب کو پتہ ہے. یہاں سے پھر بدلہ لینے کے لیے عیسائیوں نے, کہ اس نے ہمارے اتنے عیسائی بھائیوں کو مارا, تو انہوں نے حملہ کیا اس کے اوپر یمن پر, اور انہوں نے یمن پر قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے. یعنی ذو نواس نے حملہ کیا عیسائیوں پر, ان کو مارا, تو پھر اس کے اوپر بھی خود بھی حملہ ہو گیا عیسائیوں کی طرف سے, اور پھر یہاں پر جو ہے نا عیسائیت کو فروغ ہوا یمن کے علاقے میں بھی اتنا زیادہ کہ پھر سنا جو ہے نا, جو یمن کا کیپٹل ہے, کسی کا مائک آن ہو گیا, کائنڈلی اپنے مائکس چیک کر لیں آپ لوگ. تو سنا جو ہے, سنا کا نام تو سب نے سنا ہوگا نا, یمن کا کیپٹل ہے. تو وہاں پہ جو ہے انہوں نے نا ایک بہت بڑا سا وہ گرجا سا بنا دیا, اور وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ کعبہ وغیرہ میں لوگ جو ہے وہ نہ جائیں, یہاں پر آیا کریں. اب عربوں کو یہ چیز ظاہر اچھی نہیں لگی کہ انہوں نے کیوں ایک یہ اپنا بنا دیا اور لوگوں کو وہاں آنے کی دعوت دیتے ہیں. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک عرب یہاں آیا, اور اس نے جو ہے نا چرچ جو ان کا تھا یہ سنا میں جو انہوں نے بڑا سا بنایا تھا, اس میں اس نے آ کے کوئی گندگی کو غلاظت وغیرہ پھینک دی نا, جس کی وجہ سے یہ کافی برہم ہوئے. ان کا جو حاکم اس کا تھا نا, ابرہا اس کا نام تھا, حبشہ سے ہی تھا وہ جس نے یمن پر قبضہ کیا تھا. اس کو اتنا غصہ آیا, تو اس ابرہا نے جو ہے نا پھر وہ ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا تھا, مکہ پر حملہ کیا تھا, کعبہ کو مسمار کرنا چاہا تھا, جو اصحاب الفیل کا واقعہ جو سورۃ الفیل میں آتا ہے نا, وہ یہاں سے وہ بندہ گیا تھا کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے.
ٹھیک ہے نا. تو خیر اس کے بعد کیا ہوا وہ سب کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیسے بہترین طریقے سے کام کرتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ پرندوں کے جھنڈ بھیجے اور ان کو بالکل جو ہے وہ ختم کر دیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ کسی بھی قسم کی سازشیں کریں اور انسان کو اپنا آپ کمزور بھی لگ رہا ہونا تو اللہ سے رجوع کریں, اللہ پہ توکل کریں, اللہ پہ استغفار کریں. کیونکہ اس وقت جو ہے یہ مکہ والوں نے یہی کہا تھا کہ بس اللہ تعالیٰ خود حفاظت کریں گے اپنے گھر کی. ٹھیک ہے. اور وہ چلے گئے تھے اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی. تو بہرحال اللہ کی راہ میں آزمائشیں بھی آتی ہیں, بس استغفار کریں, اللہ سے مدد مانگیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ اب آپ سمجھ لیں کہ سرزمین عرب میں مشرکین بھی اب ہیں, یہودیت بھی ہے, عیسائیت بھی ہے, اس کے علاوہ مجوسی مذہب تھا, آگ کے پجاری وہ بھی تھے ایران وغیرہ کی سائڈ پہ. ٹھیک ہے. اور ان سے تجارت وغیرہ بھی ہوتی تھی. پھر کچھ صابی بھی تھے. بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے کیونکہ ظاہر بس میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ کس طریقے سے مختلف مذاہب جو ہیں وہ آ گئے. اچھا, یہاں تک بس اب ہم کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی جو بک میں نے کل میسج شیئر کیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے نا یہ بک تجلیات نبوت اپنے ساتھ رکھ لیں, اور اگر نہیں ہے تو اپنے سامنے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں. یہ تجلیات نبوت جو ہے نا اس کے بارے میں بس چھوٹا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں. صفی الرحمان مبارک پوری اس کے رائٹر ہیں. ٹھیک ہے. انڈیا سے ہیں, ادھر ہی انہوں نے یہ لکھی تھی. اصل جو ان کی تصنیف تھی وہ رحیق المختوم تھی. نام آپ سب نے سنا ہوگا رحیق المختوم کو. دا سیل نیکٹر اس کا مطلب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات زندگی پہ بہت بہترین کتاب ہے. ایوارڈ بھی اس کو ملا تھا. لیکن اس کتاب میں نا بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں, یعنی وہ قبائل کے بارے میں بھی بتانا شروع کرتے ہیں تو بہت زیادہ فلاں 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 سے اس طریقے سے اس کا بہت لمبی لمبی چینز ہے. تو انہی مصنف کو پھر ریکویسٹ کی گئی تو انہوں نے جو ہے نا ایک کنڈینس ورژن یہ لکھا تھا عام اسٹوڈنٹس کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ جو تجلیات نبوت ہے بہت زیادہ جامع انداز میں لکھی ہوئی ایک آپ کہہ لیں کہ کتاب ہے. بہت زیادہ اچھے اس میں ڈیٹیلز ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہیں. تو اس لیے یہ بک جو ہے نا اکثر ریکمینڈ کی جاتی ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو کچھ پڑھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ اس کی تفصیلات بھی جو ہے نا بہت زیادہ اوتھینٹک ہیں, یعنی بہت انہوں نے اس کے اوپر جو ہے ورک کیا ہوا ہے. اچھا, تو یہاں پہ اچھا اس کے مختلف اب ورژنز ہیں. میرے پاس جو ہے پیج نمبر 25 سے اس میں شروع ہو رہا ہے. آپ کے پاس شاید جو ڈاؤن لوڈ والا تھا اس میں میرے خیال میں 29 ہے پیج جہاں پہ شروع ہو رہا ہے, جہاں پہ لکھا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نیچے خاندان, نشو و نما, نبوت سے پہلے کے حالات. تو یہاں پہ جو نسب نامہ ہے نا ادھر سے میں پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو میں خواہ میں پہلے بھی بتایا تھا نسب نامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ عدنان تک جو ہے نا یہ بالکل کلیئر ملتا ہے کہ یعنی یہاں تک تو بالکل صحیح شجرہ نسب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو عدنان جو ہے وہ بالاتفاق حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں, لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں ہیں, ان کے نام کیا ہے, اس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ اختلاف ہے. تو اس لیے عموماً جو مفسرین ہیں نا وہ یہیں تک رہتے ہیں, یعنی عدنان تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی یہی ہے کہ انہوں نے یہیں تک اپنا شجرہ نسب جو ہے وہ بتایا. اچھا, بہرحال آگے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا اور ان کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے. یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی آپ کے نسب نامہ میں آتے ہیں. ابھی آپ نے پڑھا نا یہ قصی بن کلاب. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا, لیکن وہ کتوں کے ذریعے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے اور کلب جو ہے وہ کتے کے لیے آتا ہے عربی میں, تو اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے. اچھا, قبیلہ کون تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا. قریش جو ہے وہ فہر بن مالک یا ندر بن کنانا کا لقب تھا. بعد میں اسی کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہوگی.
اچھا، یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سعادت رہی تھی، سعادت یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ اچھا سٹیٹس ان کا تھا، لیکن قصی کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا. اگر آپ پکچر پہ دیکھیں اوپر سے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف اور بن قصی. تو یہ قصی جو ہے جو کہ کلاب کے بیٹا تھا، اصل میں ہوتا یہ تھا کہ سارے تو اولاد جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی ایسے کام کارنامے نہیں کرتی تھی نا، تو ان میں سے صرف وہ بیٹا یا جس نے کوئی خاص جس سے کوئی کام ہوتا تھا نا، یا جو مشہور ہوتا تھا کسی کام سے، اسی کا نام مشہور ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہوتا تھا کہ یہ جو اب یہ جو قصی بن کلاب ہے نا، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ شاید لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کا نام کافی امپورٹنٹ ہے اور ان کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا. اور یہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ اس کا نام زید تھا اور بچپن میں یتیم ہو گئے تھے اور والدہ کے ساتھ شام کی طرف چلے گئے تھے. ٹھیک ہے نا. یعنی تھے اسی میں عرب میں، لیکن شام کی طرف ان کی والدہ چلی گئی تھی، انہوں نے شادی کر لی تھی وہاں جا کے. قبیلہ ازرا میں یہ جا کے بسے تھے، وہیں پہ پلے بڑے بھی تھے. لیکن جب یہ جوان ہوئے، ان کو اپنا آئیڈیا تھا، تو یہ پھر واپس جو ہے نا مکہ کی طرف آ گئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ یعنی ایک بات جو اس میں تھوڑی سی ایڈ کر لوں کہ ماں کی ہی تربیت تھی. یہ قصی بن کلاب جو ہے نا، ان کے حوالے سے بھی کہ ماں کی تربیت تھی اور بڑی یعنی زبردست پرسنالٹی یہ تھے، اور انہوں نے کافی کام بھی کیے، ابھی آپ آگے پڑھیں گے. بہرحال یہ جب واپس آئے نا، تو ان سے پہلے جو ہے جب یہ واپس آتے ہیں نا، تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی بنو جرہم وہاں سے جا چکا ہوا ہے اور بنو خزاع جو ہے وہ حکمران بن گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، بنو خزاع جو ہے اس کا جو سردار تھا نا، خلیل اس کا نام آتا ہے. جیسے خلیل لکھتے ہیں نا، خا کا نقطہ ہٹا دے تو وہ اس کو پڑھیں گے خلیل. اس کی بیٹی سے ان کی شادی ہوتی ہے قصی بن کلاب کی. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یہ جو ہے نا پھر یہ کعبہ کے متولی بن جاتے ہیں. یہ بیچ میں یہاں پہ کتاب میں تو یہ ڈیٹیل نہیں ہے، میں نے ویسے آپ کو بتا دی کہ اس طرح سے یہ پھر کعبہ کے متولی بنے، کیونکہ اس سے پہلے تو بنو خزاع تھے جو متولی تھے اور جو جن کا سارا حکمرانی تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر ان کے خیر بیٹے بھی ہوتے آگے، عبد مناف، عبد العزا، عبد الدار، ان کے بیٹوں کے نام بھی آتے ہیں، عبد بن قصی بھی آتا ہے. اچھا، ان میں سے دو اہم نام عبد الدار اور عبد مناف ہی آتے ہیں. اچھا، بہرحال یہ کعبہ کے متولی بن گیا اور یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا. اس سے پہلے قریش جو ہے نا، ان کے قبائل مکہ کے باہر ارد گرد آباد تھے، کیونکہ مکہ میں حکمرانی کن کی تھی؟ بنو خزاع کی. ٹھیک ہے، جو بنو جرہم کے بعد آئے تھے. بنو جرہم کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا تھا. اور اس کے بعد یہ جو قصی، ان کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا. بچپن میں شام چلے گئے، واپس آئے اور پھر خزاع کے سردار کی بیٹی سے ان کی شادی ہوتی ہے، اور اس طریقے سے قریش کا ایک شخص جو ہے وہ کعبہ کا متولی بنتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے پھر جو ہے نا قریش کے قبائل جو کہ ابھی مکہ سے باہر تھے، ان ساروں کو اندر بلایا، یعنی مکہ کے اندر ان کو لائے، وہاں پہ انہوں نے آ کے ان کو آباد کیا. اور اس طریقے سے پھر آہستہ آہستہ یعنی آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ارینجمنٹ ہوتا گیا کہ پھر قریش جو ہیں وہ پھر حکمرانیت کی طرف آگے، یعنی مکہ میں اب ان کی سے ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال متولی ہونے کا مطلب یہ تھا، میں دوبارہ بک سے پڑھ رہی ہوں، متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجیاں تھیں. یہ بہت بڑا مرتبہ تھا نا. ظاہر ہے یہ تو سب کو پتا تھا کہ اللہ کا گھر ہے، تو سب اس پہ بڑا فخر تو کرتے تھے. تو وہ جس کے لیے اور جب چاہتا کعبہ کا دروازہ کھولتا. اور اس نے اس علاوہ سے قریش مکہ سے باہر آباد تھے، تو اسی نے انہیں اندر لا کر آباد کیا. اور اسی نے ایک ان کو یہ بھی بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا. یہ بہت بڑا کریڈٹ تھا قصی بن کلاب کو کہ وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانے تیار کرتا، چمڑے کے بڑے بڑے حوضوں میں کھجور، شہد، کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا. اس نے کعبہ کے شمال میں دار الندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنایا جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا. یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک مین اس نے جو ہے نا جس طرح کمیونٹی سینٹر ٹائپ بنا لیا تھا، یا جس طرح آپ کہہ لیں کہ ان کی پارلیمنٹ تھی، اور اپنے جو ان کے سردار ہوتے تھے نا مختلف قبائل کے، وہ بھی وہیں پہ آ کے اپنی چیزیں ڈسکس کرتے تھے، جو بھی ان کے کوئی سیاسی یا کوئی معاشرتی مسائل ہوتے تھے. شادی وغیرہ کی رسمیں بھی یہیں پہ
انجام دی جاتی تھی. قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی ہی کے ہاتھ میں تھی، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا تھا. بہت کریم، یعنی بہت زیادہ، جیسا آپ نے پڑھا کہ جود و سخاوت اس میں کافی تھی. عقل مند بھی تھا، اور قریش اس کی بات بے چون چرا مانتے تھے، یعنی کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں کہ کیسی لیڈرشپ کوالٹیز شخص میں تھی. حالانکہ بچپن میں یتیم ہو گیا، ماں کے ساتھ شام چلا گیا، وہاں پہ ماں کی ہی تربیت ہوئی. ٹھیک ہے، لیکن کیسی زبردست مینجمنٹ کوالٹیز، کیسا اخلاق، کتنی مطلب زبردست پرسنالٹی تھی ان کی. اینی آگے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جو ہے، سامنے اگر آپ اسکرین پہ دیکھ لیں تو عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی خاندان کہلاتا تھا. ان کو قصی کے مناصب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا، جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا. مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا، اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا. اچھا، ہاشم کون تھے؟ ہاشم اپنے زمانے کے بہت عظیم انسان شمار ہوتے تھے. وادی بطحا کا سردار ان کو کہا جاتا تھا، اور وہ روٹی کو توڑ توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کو کھانے کے لیے دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو حشیم یا حشم جو ہے نا، یہ توڑنے، چورا چورا کرنے، ریزہ ریزہ کرنے کے لیے آتا ہے. سورۃ الکہف میں یہ ورڈ آتا ہے. تو وہاں پہ حشیم کا ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ ہاشم کہلائے، کیونکہ یہ روٹی توڑتے تھے، گوشت و شوربے میں بھگوتے تھے. یہ جو ہے نا، گوشت و شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کے دینا، یہ جو ہے نا، اب ہمیں تو سن کے ایسا نہیں لگ رہا، بٹ یہ اس زمانے میں ایک بہت ہی زبردست کھانے کی ڈش سمجھی جاتی تھی عربوں میں، جو ہے نا، یعنی اچھا جس طرح کھانا ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا بریانی وغیرہ. سو یہ ان کی خاص ڈش ہوتی تھی، تو یہ لوگوں کو دیتے تھے. ٹھیک ہے. حاجیوں وغیرہ کی میزبانی اس طریقے سے کرتے تھے، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا تھا، ورنہ اصل نام جو ان کا تھا وہ عمر تھا. اچھا، اس کو آپ نے عمرو نہیں پڑھنا. وہ بچپن میں ہم نے عمرو یار کی پڑھی ہوتی نا، یہ عربی میں عمر ہی پڑھا جاتا ہے. ایک تو کی ساؤنڈ اور آگے واؤ نہیں ہوگا، عمر پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا، قریش جو ہے وہ تجارت پیشہ لوگ تھے، اور ہاشم نے یہ کیا تھا کہ ان کے لیے جاڑے میں، یعنی سردیوں میں، یمن کی طرف، میں نے آپ کو بتایا تھا یمن جو ہے وہ گرم علاقہ تھا نیچے کی طرف، تو سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام جو کہ ٹھنڈا علاقہ تھا، گرمیوں میں یہ شام کے علاقے کا طرف تجارت کرتے جاتے. تو یہ ہاشم تھے جنہوں نے اس سفر کو منظم کیا، اور اس کے لیے دونوں ملک کے جو ذمہ دار تھے ان سے ضمانتیں لی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب وہاں کے لوگوں سے نا، جو ان کی جو مین جو سردار وغیرہ ہوتے تھے، ان سے ضمانتیں انہوں نے یہ لی تھی کہ ہمارے قافلے آئیں گے تو امن و امان میں رہیں گے، کوئی ان کے ساتھ لوٹ مار نہیں کی جائے گی. کیونکہ آپ کو پتا ہے اس زمانے میں تجارتی قافلوں کی لوٹ مار بہت ہوتی تھی. اور اس سفر کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں سورہ قریش میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے احسان کے طور پر، لِإِلَافِ قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. ٹھیک ہے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر کو آسان کیا. تو جب ہم ویسے ترجمہ پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا مطلب اس کا، کون سا جاڑے کا سفر تو کون سا گرمی کا سفر. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، جو میں نے بتایا کہ نیچے یمن میں جاتے تھے یہ لوگ سردیوں میں، اور اوپر گرمیوں میں یہ چلے جاتے تھے شام کے علاقوں میں. اور یہ ہاشم جو تھے، ان کے ذریعے ان کو ایک انہوں نے ضمانتیں لے لی تھی، تو اللہ کی طرف سے ایک ایسا سسٹم ہو گیا کہ تجارتی سفر جو تھے ان کے بہت امن و امان کے ساتھ ہونے لگے. اچھا، اب یہ ہاشم جو تھے، ایک بار تجارت کے لیے یہ شام جاتے ہوئے یثرب سے گزرے، تو وہاں بنو ادی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی، اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے. یعنی کچھ ایسا وہاں رہے، پھر آگے شام چلے گئے، اور وہیں سرزمین فلسطین کا جو مشہور شہر غزہ ہے وہاں پہ انتقال کر گیا. غزہ تو سب کو پتہ ہی ہے نا کہ فلسطین کا شہر ہے، وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی. اب وہاں پہ جو ہے وہ جو سلمہ جو ان کی وائف تھی وہ حاملہ تھی. بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا. سفیدی مینز کہ یہ چونکہ وہاں کے علاقے میں آپ سمجھ لیں کہ جس طرح تھوڑی گولڈن سے آپ کہہ لیں کہ بال ہوں گے اس ٹائپ کے. اچھا، یا جس کو ہم سرمئی کہتے ہیں میرے خیال میں، لائک
थोड़ा ग्रेस टाइप का वो। बहरहाल उस उनके बालों में थोड़ा उस तरह से था, इसलिए उनका नाम ये रखा गया। ये बच्चा मदीना में परवरिश पाता रहा, ठीक है, वापस मदीना की तरफ वो आगे थे, लेकिन मक्का में जो है वो हाशिम के भाई और खानदान जो है, यानी हाशिम की डेथ हो गई है, ठीक है, हाशिम के भाइयों और खानदान के दूसरे लोगों को पता नहीं था कि ये बच्चा जो है इधर है। 8 वर्ष के बाद मुत्तलिब को इसका पता चला, तो वो मदीना जाकर उस बच्चे को अपने साथ ले आए कि भाई ये हमारे खानदान है, ठीक है। जब मक्का में दाखिल हुए तो लोगों ने समझा कि शायद ये मुत्तलिब का कोई गुलाम है, ठीक है, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, इसलिए इनको अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे लोग, और बिलाखिर वो इसी नाम से मशहूर हो गए, ठीक है। अब ये अब्दुल मुत्तलिब जो है ये भी बहुत खूबसूरत और अजीम थे, और शुरू के कुछ अरसा ये भी माँ की ही तरबियत में रहे, ठीक है ना। तो और इनके बारे में भी आता भी आप पढ़ेंगे कि काफी अहम शख्सियत, तो बहुत जबरदस्त मर्तबे के शख्स ये समझे जाते थे। तो ये जो बार बार माँ की तरबियत की बात मैं कर रही हूँ ना, ये इसलिए है कि देखिए हम सब औरतों की क्लास है ना, तो हम सारों को ये समझना चाहिए कि बहैसियत माँ अगर आप औरत हैं और कोई ऐसी सिचुएशन है कि शोहर की तरफ से टाइम नहीं मिल रहा, जिस तरह होता है ना एक वो गिले शिकवे वाला अंदाज कि जी ऑफिस से देर से आते हैं, टाइम नहीं दिया, या बच्चों के लिए वक्त नहीं निकालते और आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है, या किसी का शोहर छोड़ के चला गया या डेथ होगी, जो भी है, तो बस ये देखें कि अल्लाह ताला ने आपको चुना है इस काम के लिए ना, कि औलाद की तरबियत के लिए, तो दिल ना छोटा करें, हिम्मत से अल्लाह से मदद मांगते हुए। और आप ये देखें कि तारीख में कितनी ऐसी मिसालें मिलती हैं जहाँ पे माओं की तरबियत इतनी जबरदस्ती की, इतनी अजीम हस्तियां जो है वो माओं की जेर तरबियत रहने की वजह से हम देखते हैं कि पता चलती है कि कैसे कैसे जबरदस्त कैरेक्टर के लोग, ठीक है। पर अब्दुल मुत्तलिब बहुत खूबसूरत और अजीम थे, इनके दौर में इनका हममर्तबा कोई ना हुआ। वो कुरैश के सरदार और मक्का के काफिला तिजारत के जिम्मेदार थे, ठीक है। जूदो सखा इस कदर करते थे कि इनका लकब ही फयाज पड़ गया था। उनका दस्तरखान का बस खुर्दा मीन्स कि उसका जो लेफ्ट ओवर था ना, उसका बचा हुआ मस्कीनों, जानवरों और चिड़ियों को खाने के लिए दिया जाता। इस बिना पर उनका ये उर्फ बन गया था कि जमीन पर इंसानों और पहाड़ की चोटियों पर वहशी जानवरों और चिड़ियों को खिलाने वाला, ठीक है, यानी इंसानों तक ही नहीं थी सिर्फ उनकी सखावत, वो जानवर परिंदों शिंदों तक को भी खिलाते थे। ये अब्दुल मुत्तलिब की बात हो रही है, ठीक है। उन्हें जमजम का कुआं खोदने का शर्फ हासिल हुआ। अब ये भी इम्पोर्टेंट बात है, हालांकि उसने कोशिश की थी शुरू में, वो जो जिसका मैंने आपको बताया कि तुबान जो था, लेकिन वो नहीं पॉसिबल, अल्लाह ताला ने जाहिर उस वक्त नहीं करवाना था और इनसे करवाना था। ये वो इस कुएं को बनु जुरहम ने मक्का से जिला वतन होते हुए बंद कर दिया था, ये मैंने आपको डिटेल बताई, ठीक है। और अब आप जरा ये भी ज़हन में रखें कि आपको कहें कि भी किसी को पता क्यों नहीं चला, तो देखो वो एक सहराई इलाका था, उस सहरा में हर वक्त रेत उड़ उड़ के वो सारे निशान भी खत्म हो जाते हैं, तो वहां पे कुएं को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। वो आजकल की टेक्नोलॉजी तो ना आप जेब में रखें, ठीक है ना, उस वक्त उसको ढूंढना बहुत इम्पॉसिबल था और उसकी जगह नामालूम चली आ रही थी। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ताला ने ख्वाब में वो जगह बतलाई और खोदने का हुक्म दिया। और कहते हैं कि 2-3 दफा बल्कि 3-4 दिन उनको मुसलसल ये ख्वाब आता रहा, फिर उनको वो जगह भी अल्लाह ताला ने मार्क करके बताई कि यहाँ जाओ, यहाँ पे खोदो, तो वो वहां गए, उन्होंने वहां पे कुआं खोदी वो जगह, तो वहां पे कुआं निकल आया, ठीक है ना। अब कुआं भी निकला और उसके अंदर जो है तलवारें थी, जिरे थी, सोने के 2 हिरन थे। तो उन्होंने ये किया कि उन धातों से जो है ना वो धातों को ढाल कर ना तो काबा का दरवाजा बनाया। वैसे तो लकड़ी के होते थे ना, लेकिन उन्होंने फिर वो धात का जो है दरवाजा बनाया था, ठीक है। अब जब दूसरे कुरैश ने सुना ना कि कुआं बरामद हुआ है, तो उन्होंने भी बीच में हिस्सेदार बनना चाहा, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब जो है ना वो उन्होंने इनकार किया। और ये अब्दुल मुत्तलिब ही के जमाने में वो अबरहा वाला वाकया हुआ था, जो असहाबुल फील वाला है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ही साल था वो, उससे कुछ अर्सा पहले वो वाकया हुआ था। ये बल्कि आगे आप पढ़ें तो इसकी डिटेल मैं नहीं पढ़ी अब अबरहा के वाकये की, सबको पता ही है कि कैसे अल्लाह ने वो परिंदों के झुंड भेजे थे। तो इसके एंड पे आप देखें कि ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50-55 दिन पहले पेश आया था, यानी वो जो खाना काबा ढाने वाला जो असहाबुल फील का वाकया था ना, तो आपकी पैदाइश से इस तरह को ऑलमोस्ट आप कह लें कि 2 महीने पहले की बात है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के सबसे खूबसूरत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट
डिटेल्स है जो कि अमूमन लोगों को नहीं पता, इसको भी गौर से सुने। अब्दुल मुत्तलिब के यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला जो थे वो अब्दुल मुत्तलिब के सबसे खूबसूरत, पाक दामन और चहीते लड़के थे, और उन्हें ज़बी भी कहा जाता है। अब्दुल्ला को भी ज़बी कहा जाता है जैसे इस्माइल को कहा जाता है ना। क्यों? इसकी वजह यह है कि जमजम की खुदाई के दौरान जब कुएं के निशानात बरामद हुए तो कुरैश ने भी अब्दुल मुत्तलिब के साथ शिरकत करना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इस दौरान इनका बहुत झगड़ा पड़ा था, काफी लंबा झगड़ा था, मुश्किल से खत्म हुआ था। तो ये देखकर ना, झगड़ा देख के अब्दुल मुत्तलिब ने ये नजर मानी थी कि अगर अल्लाह ने इनको 10 लड़के दे दिए और हर एक मुकाबले के लायक हुआ तो मैं इनमें से एक को अल्लाह की राह में ज़िबा कर दूंगा। ठीक है, ये उस वक्त इस तरीके की मन्नत वगैरह होती थी, तो इन्होंने ये मन्नत मान ली। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वाकई उनकी मुराद पूरी हो गई, 10 बेटे हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मन्नत पूरी करता हूँ, तो लड़कों के दरमियान उन्होंने कुर्रा डाला। कुर्रा बार बार जो है ना वो अब्दुल्ला के नाम निकला था। तो इनको ज़िबा करने के लिए बहरहाल कहा कि खाना काबा के पास ले जाते हैं, लेकिन ये चूंकि बहुत यानी खास थे और इनसे सबको प्यार भी बहुत था, उनके भाइयों को भी, इनके जो रिश्तेदार वगैरह थे, तो वो सब जो है वो आगे आड़े और उन्होंने कहा कि भाई हमने तो जो है ना नहीं आपको ये करने देना। ठीक है, यानी ज़ाहिर सबको मोहब्बत भी थी और सबने कहा कि ये हम नहीं करेंगे। अच्छा, तो बिलाखिर ये फैसला हुआ कि इनके बदले जो है ना 100 ऊंट, वो उसमें ये आता है कि किसी के पास जाहिर कराए, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि इसकी कुर्बानी बेशक ना करें, 100 ऊंट जो है ना इसके बदले ज़िबा किया जाएंगे। उसकी भी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे तो नहीं लिखी, मैं आपको बता दूंगी। उसमें ये होता था कि उन्होंने कहा कि चले आप दोबारा से कुर्रा निकालें और साथ जो है ना 10 ऊंट का कुर्रा रखें और साथ इनके नाम का। तो वो हुआ ये कि फिर कुर्रा जो है इन्हीं के नाम का निकला। फिर उन्होंने कहा जी आप कुर्रा वो सॉरी ऊंटों की तादाद और बढ़ा दें, और बढ़ा दी और बढ़ा दी, 10 से 20, 20 से हर दफा नाम इन्हीं का निकल आता था कुर्रा। करते 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 वो 100 के करीब जब ऊंट हो गए, यानी हर दफा वो 10 ऊंट बढ़ा देते थे, फिर कुर्रा जो था वो ऊंटों के नाम का निकला, और फिर ये डिसाइड हुआ कि 100 ऊंट जो है वो अल्लाह ताला की राह में ज़िबा किए जाएंगे। ठीक है, और उसी जमाने से इंसानी जान की दियत जो है ना वो 100 ऊंट मुकर्रर है। और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ज़बीह की औलाद कहा जाता है। ये भी अमूमन लोगों को नहीं पता। एक ज़बीह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, ठीक है, और दूसरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने वालिद जो थे अब्दुल्ला, उनके साथ भी ये वाकया हो चुका था। इसी तरह आप को 2 फिदिया दिए गए बुजुर्गों की औलाद भी कहा जाता है, क्योंकि हजरत इस्माइल को मेंढे का फिदिया दिया गया था और आपके वालिद जो उनको 100 ऊंटों का फिदिया दिया गया था। फिर ये जो अब्दुल्ला, इनकी शादी आमना बिनते वहाब से हुई, जो उस वक्त कुरैश की सबसे बुलंद पाया खातून थी। उनका बाप वहब बिन बनु ज़ुहरा का सरदार और आदि नस्ब था। आमना शादी के बाद ही उम्मीद से होगी। कुछ अरसे बाद अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला को तिजारत के सिलसिले में मदीना या शाम भेजा। वापसी कर वो मदीना में इंतकाल कर गए। ठीक है ना, और उस वक्त तक आप जो है वो अभी पैदा नहीं हुए थे। बस आज के लिए हम इसको यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और उसके बाद के हालात डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए प्लीज।